अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स का कहना है कि इंसान के पास फ्री विल है। वो जो चाहे अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जी सकता है। मतलब हम अपनी ज़िंदगी के खुद क्रिएटर हैं या कुछ के मुताबिक चूज़ कर रहे होते हैं, चूज़र होते हैं। जिस तरह की ज़िंदगी हम चाहते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ, जितना हम अमीर होना चाहते हैं, जितना हम खूबसूरत होना चाहते हैं, जितना हम प्यार पाना चाहते हैं, सब हमारे हाथ में है। तो सोचने की बात है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों हम लोग अपनी ज़िंदगियों में नाकाम होते हैं, क्यों बेख्तियार महसूस कर रहे होते हैं, हमारा हालात पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं चल रहा होता, ज़िंदगी रोज़ाना क्यों एक ही जगह स्टक होती है, बार बार एक जैसे रवैये, एक जैसे हालात क्यों दरपेश रहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं अचीव हो पा रहा होता, कुछ बदलाव क्यों नहीं आ रहा होता। नेगेटिविटी का एक समंदर होता है आसपास, हालात का रोना रो रहे हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम दिया जा रहा है। फिर ये सब क्या है? ये सब जानने के लिए और कुरान का इसके बारे में क्या कहना है, फ्री विल क्या होती है, क्या कुरान इसको सपोर्ट कर रहा है इस राय को, तो ये सब जानने के लिए मैं कुरान एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ का पार्ट या एपिसोड कह लें, एपिसोड 6 लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें ताकि अच्छी बात सब तक पहुंचे और सब इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई मदद दरकार है, कोई सवाल है तो कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फॉलो करें और डीएम करें। ये सर्विस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो जैसा कि अल्फाज से ज़ाहिर होता है, फ्री विल मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी सोच में और एक्शंस में आज़ादी, आपका अपनी ज़िंदगी पर पूरा कंट्रोल हासिल होना, आपकी वो एबिलिटी कि आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकें लाइफ में, आप जो चाहें हासिल कर सकें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब तो आपको पता ही है कि हम जो भी फोकस करेंगे, जो भी महसूस करेंगे, अपनी नज़र में हम जो भी होंगे उसके मुताबिक हमारे आउटकम्स होंगे। तो लॉ के टीचर्स का मतलब है कि फ्री विल हमारे पास है, मगर कहाँ पे? हमारे इमेजिनेशन में, हमारे 4D में हमारे पास फ्री विल है। हम जो चाहे एज्यूम करें, हम जो चाहे विजुलाइज करें, डे ड्रीमिंग करें, इस पर ना तो पाबंदी है और ना ही इसका कोई बिल आएगा आपको। आप चाहे रेडी लगा रहे हैं, मगर आप उस वक्त भी रेडी की साइड पे खड़े होके खुद को मिलीनियर तस्वर कर सकते हैं। अब मसला ये है कि रेडी वाले की जो सोच है और उसकी जो इमेजिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रेडी की माल के फरोख्त होने तक टिकी रहेगी, वहीं पे अटकी हुई है। इसकी इमेजिनेशन आगे जाती ही नहीं। ऐसी मिलीनियर की जो सोच है वो बड़ी है, तो वो मज़ीद इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ में जो उसके पास है। यही वजह है कि आपके हालात स्टक हैं, आप स्टक हो अपनी ज़िंदगी में। तो चलें, ये तो लॉ के टीचर्स का कहना है। अब हम देखते हैं कि कुरान पाक इस बारे में क्या कहता है। क्या कुरान पाक कहीं से जाहिर करता है कि हमारे पास फ्री विल है? तो गाइस, कुरान पाक में है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अब इसका मतलब क्या है? ज़ाहिर बात है, कोशिश करने से पहले आप माइंड में कुछ सोचोगे, इमेजिन करोगे, इसके बाद उस चीज़ पर फोकस लगाओगे और कोशिश करोगे। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो कुछ सोचेंगे, जिसके बारे में फोकस लगाएंगे, उसी के बारे में कोशिश भी करेंगे, तो हमें वही मिलेगा जो इसकी हम कोशिश करते हैं। तो मतलब ये है कि हमारी कोशिश का समर हमें मिलता है, हमारी मेहनत का फल हमें मिलता है। एक जगह पर है, तुमको वही बदला मिलेगा जो तुम कर रहे हो। अब आप सोच लीजिए कि बदला मिलेगा, मतलब इसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बुराई कर रहा है किसी के साथ, तो उसको उसका जल्दी या देर से बदला मिलेगा ही मिलेगा। आखिरत में तो मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी आपको बदला मिलेगा। ज़रूरी नहीं जिसके साथ आप अच्छा कर रहे हैं वहीं से मिले, लेकिन आपको मिलेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह से उसका फजल मांगा करो। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, और यकीनन आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं। एक जगह पर अल्लाह का फरमान है, इसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो फरमाता है हो जा, और वो हो जाती है। और एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद ना रखो। इन सब चीज़ों में, सब जगहों पर आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि आप किसी से उम्मीद ना रखें अल्लाह के अलावा। मतलब आप अपने माइंड में आज़ाद हैं, आप किसी और से भी उम्मीद रख सकते हैं।
ایسے ہی مطلب جیسے یہ کہ جب وہ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو آپ اس سے دعا کریں. قرآن پاک میں دعا کا بار بار بہت زیادہ ذکر آیا ہے. تو مطلب سب سے بڑا جو مینیفیسٹیشن کا ذریعہ میری نظر میں بھی ہے وہ دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے بھی منع کی ہے. مطلب انسان اپنے سب سے پہلے مائنڈ میں اپنے 3D کو دیکھ کر اس کے آؤٹ کمز دیکھ کر مایوس ہوتا ہے اور پھر وہ مزید مایوسی کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو ایک بات ہے گائز کہ ہم کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے, تمام مخلوق سے افضل, تمام مخلوق سے برتر. ہم کو اختیار دیا گیا ہے اپنے لیے چوز کرنے کا. ہمارے ہر طرح کے ورژنز کریٹڈ ہیں. ہم اپنی سوچ کی طاقت سے اپنی زندگی میں وہ ورژنز بنتے ہیں. مطلب اپنی مائنڈ کی پاور سے ان ورژنز میں جان ڈالتے ہیں, اپنے فوکس کی پاور سے ان ورژنز کے اندر جان ڈالتے ہیں. اس لیے ہمیں اجر کے طور پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہمارے ساتھ, اور سزا کے طور پر ہمیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے, کیونکہ نیول کے مطابق کریشن از فنشڈ. تو ہمارے ہر طرح کی کریٹڈ یہ جو ریئلٹی ہے وہ کریٹڈ ہے. بس ہمیں اس میں اپنی سوچ, اپنے فوکس کی طاقت سے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے قرآن پاک میں, اور میں تمہارے اندر ہوں, تم دیکھتے کیوں نہیں. کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے گائز, جیسا کہ ہم اپنی مرضی کی فیملی, خاندان اور مذہب کو چوز نہیں کر پاتے, ایسے ہی ہم موت کے معاملے میں بھی بے اختیار ہوتے ہیں. مگر زندگی کو ہم اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں, اپنی چوائس کے مطابق گزار سکتے ہیں. جس طرح سے ہم برائی اور اچھائی کو چوز کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم پیسے کو, محبت کو, رشتوں کو, اچھے رشتوں کو چوز کر سکتے ہیں اپنی لائف میں. کس طرح سے؟ اپنے مائنڈ کی پاور سے. ہمارا سب کانشیس اس سپر کانشیس مائنڈ سے کنیکٹڈ ہے. ہمارے اندر وہ پاور ہے جو زندگی کو پوری طرح سے بدل سکتی ہے. قرآن پاک میں زندگی کو بدلنے کے لیے دعا اور شکر گزاری جیسی 2 بڑی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں, جن کو صحیح استعمال کر کے ہم اپنی زندگی میں وہ سب اٹریکٹ کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. لیکن پہلے ہم کو اپنا مائنڈ بدلنا ہوگا گائز. اپنی تھاٹس کو, اپنے امیجینیشن کو اپنی خوشی, اپنی خواہش کے ساتھ الائن کرنا ہوگا. ایک مایوس دماغ خوشحالی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا. ایک بیمار دماغ صحت کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا. خوشی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کو پہلے خوشی دینا ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیے. مطلب یہ پازیٹیو افرمیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے گائز, کہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیے. ظاہری بات ہے ہم ان کی ذکر کریں گے, ہمارا فوکس نعمتوں کی طرف ہوگا, اور نعمتوں کی طرف فوکس ہونے سے, ذکر کرنے سے, فوکس ہونے سے ہم مزید ان نعمتوں کو اٹریکٹ کریں گے اور زیادہ, اور شکر گزاری سے ان کو ڈبل ٹرپل کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, جس نے جھوٹ گھڑا ناکام رہا. اب جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, جو جھوٹی کہانیاں بناتا ہے, جو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے, وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. مطلب کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. اللہ کا ذکر میں ہائی وائبریشن ملے گی ہمیں. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم ہائی وائبریشن میں خود بخود چلے جائیں گے, کیونکہ دین اسلام پازیٹیوٹی کا مذہب ہے, نیگیٹیوٹی کا نہیں ہے. بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. مطلب عقل رکھیں, سوچ سمجھ رکھیں, ان چیزوں کا گہرائی سے مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پر آپ غلطی کر رہے ہو, کہاں پر آپ کی لائف سٹک ہے اور کیوں ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے, الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے گائز, ہمیں تو ہر چیز گائیڈ کر دی گئی ہے. اب ہم نہ کریں اور پھر بھی پریشان ہوں, ان چیزوں پر عمل نہ کریں, ان چیزوں کو اہمیت نہ دیں اور پریشان رہیں, تو پھر یہ ہماری اپنی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ظلم نہیں کرتا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اے اللہ, کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے, اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا نفس پاکیزہ کیا. مطلب اسی بندے کو کامیابی. اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے, اس لیے وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی سے ہٹ کے پازیٹیوٹی کی طرف جاؤ گے تو آسانی ہوگی, فلاح ہوگی, کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور ہم شکر کرنے والوں کو بھرپور جزا دیں گے. ایک جگہ پر ہے, معاف کرنے کو اختیار کریں, نیک کاموں کا حکم دیں, اور جاہلوں سے کنارہ کریں. تو ایک جگہ پر ہے, پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں, بے شک اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے. زندگی میں آپ کو جب کچھ چاہیے, آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو پھر آپ اللہ پر بھروسہ بھی کریں. بھروسہ کرنے کا مطلب لیو ان دی اینڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے. دیکھیں گائز,
یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے بولی کہ اے بنی آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، پر بس اگر تم نے سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں بھی جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو گائز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ پازیٹیوٹی، پازیٹیو وائبریشن، پازیٹیو وائب ہو آپ کی، پازیٹیو ایموشنز میں ہوں آپ، پازیٹیو فیلنگز میں ہوں آپ، پازیٹیو کام کریں گے تو پازیٹیو فیلنگز میں ہوں گے، پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی تھکا دینے والے کام نہیں دیے ہوئے، ایک اچھی خوبصورت سوچ، صاف ستھرا مائنڈ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ انہی چیزوں سے ہم اپنی لائف میں چیزوں کو اٹریکٹ کریں گے، دنیا میں بھی اور آگے بھی۔ تو ہماری فری ول کیا ہے؟ فری ول یہی ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے الائن کریں گے اس چیز کے لیے جو ہمیں چاہیے، ہم اپنے مائنڈ میں ہم ویژولائز کریں گے، ہم افرم کریں گے کہ وہ چیز ہمارے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان اور بارش کی صورت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو میں نے کتنی بار ایسی دعائیں کی جو اذان کے دوران میں نے کی، کتنی ایسی دعائیں میں نے کی جو بارش کی صورت میں، جب بارش ہو رہی ہوتی تو میں اکثر بارش میں کھڑے ہو کے وہ دعا کرتی، تو میری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں۔ اسی لیے مجھے دعا پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ مینیفیسٹیشن ٹیکنیک لا آف اٹریکشن کے ٹیچرز کے مطابق یہ ہے، لیکن ہمیں تو 1400 سال پہلے سے دعا کا طریقہ سکھایا گیا۔ تو فری ول کی بات جب آتی ہے تو فائنل رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپ پازیٹیو ایموشنز میں رہیں، پازیٹیو فیلنگز میں رہیں، دل میں آپ کے اللہ سے محبت ہے، آپ اس پر بھروسہ اور توکل کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، غلط چیزوں کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر ہو، تو آپ وہ سب پا سکتے ہو جو آپ کو چاہیے۔ اگر نیگیٹو ایموشن میں ہیں تو پھر نفرت ہے دل میں، نیڈی ہیں، جیلس ہیں، مایوس ہیں، تو آپ یہ سب واپس اٹریکٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ اسی طرح بنایا گیا ہے، اس کو ایسے ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو کیا دیں۔ جو ہم نے اپنے مائنڈ کو دینا ہے وہ ہم اپنی زندگی میں اٹریکٹ کریں گے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، بھروسہ رکھیں، اس کے بتائے ہوئے ہر راستے میں ہماری بہتری ہے، ہماری گروتھ ہے، ہماری خوشی ہے، ہماری آسانی ہے، وہ ہم سے جڑا ہوا ہے، ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، یہ اس کا کہنا ہے، میرا نہیں۔ ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے وہ کنیکٹڈ ہے، ہمارا خالق ہے، ہم کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے، اور حقیقی کامیابی کا راستہ واضح ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا گائز۔ میرا نام سیر ہے، میں نے لا آف اٹریکشن، لا آف ازمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے، اور مزید اسٹڈی کر رہی ہوں۔ اب قرآن کے حوالے سے بھی اس پر اسٹڈی کر رہی ہوں میں کافی ساری، اور ساتھ ساتھ میں اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر رہی ہوں۔ مجھے بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں گائز، اور میں چاہتی ہوں کہ کانشیس مینیفیسٹیشن کی جرنی میں آپ بھی میرے ساتھ رہیں، آپ کا بھی بھلا ہو۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، ٹیک کیئر۔